السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 13 فروری 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 2 شعبان 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ آج منگل کو کسانوں کے دہلی چلو مارچ کی وجہ سے تمام سرحدیں سیل کر دی گئی ہے۔ مرکزی وزراء اور کسان لیڈروں کے درمیان ملاقات دیر رات تک جاری رہی۔ حکومت نے تحریک پر ڈٹے ہوئے کسانوں کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن 5 گھنٹے سے زائد جاری رہی میٹنگ بے نتیجہ رہی۔ اس کے بعد کسان رہنماؤں نے ناٹ آؤٹ جنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ غازی پور، سنگھو، سمبھو، ٹکری سمیت تمام سرحدوں کو چھاؤنیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ساتھ ہی پولیس نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر کسانوں کی آڑ میں شرپسند عناصر امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مرکزی حکومت اور کسان یونینوں کے درمیان بات چیت ناکام ہونے کے بعد ٹریکٹرز شمبھو سرحد پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے وہ اپنا دہلی چلو مارچ جاری رکھیں گے۔ اس احتجاج کی وجہ سے پوری دہلی میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ دفعہ 144 12 فروری سے 12 مارچ تک نافذ رہے گی۔ پولیس کمشنر سنجے اروڑا کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس دوران لوگوں کو جمع ہونے، ریلیاں نکالنے اور لوگوں کو لے جانے کے لیے استعمال ہونے والی ٹریکٹر ٹرالیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کسان تنظیموں کے آج کے بلائے گئے دہلی چلو احتجاجی مارچ کے پیش نظر دہلی کی سرحدوں پر سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ غازی پور بارڈر پر ٹریفک کی رفتار سست ہے اور رکاوٹوں کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کسانوں کے احتجاج کے بعد غازی پور بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے غازی پور بارڈر پر طویل ٹریفک جام دیکھی جا رہی ہے۔ پولیس کے علاوہ نیم فوجی دستوں کی بڑی تعداد کو بھی یہاں تعینات کر دیا گیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ای ڈی کے اہلکاروں نے مغربی بنگال میں کروڑوں روپے کے راشن گھوٹالے کی تحقیقات کے سلسلے میں آج منگل کی صبح کولکتہ میں کئی مقامات پر چھاپے مار کارروائی شروع کی ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ ای ڈی کی ٹیموں نے مرکزی فورسز کے ساتھ سالٹ لیک، کیکھلی، مرزا غالب اسٹریٹ، ہاوڑہ اور کچھ دیگر مقامات پر چھاپے مارے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے ان میں تاجر اور اس گھوٹالے میں پہلے گرفتار ملزمین کے قریبی لوگ شامل ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ایک اہلکار نے کہا کہ یہ چھاپے راشن تقسیم گھوٹالے سے متعلق ہیں۔ اس معاملے میں پہلے سے گرفتار لوگوں سے پوچھ گچھ کے بعد ہمیں ان لوگوں کے ملوث ہونے کی معلومات ملی ہیں۔ تحقیقاتی ایجنسی نے مغربی بنگال میں راشن کی تقسیم میں بے قاعدگیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں ریاستی وزیر اور ترنمول کانگریس کے ایک لیڈر اور دیگر کو بھی گرفتار کیا ہے۔ بہار میں نتیش کمار نے 9ویں بار وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں، جبکہ تیجسوی یادو نے بہار کے عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر دی۔ تحریک اعتماد پر ووٹنگ سے قبل نتیش نے جہاں 2005 سے قبل کے لالو کے دور حکمرانی کو یاد کر کے کوسا، تو وہیں تیجسوی یادو نے وزیر اعلیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا کہ آپ مودی کو روکنا چاہتے تھے، اب آپ کا بھتیجا روکے گا۔ اسمبلی اجلاس شروع ہونے کے بعد شے اور مات کے کھیل میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جیت کا امکان اس وقت خوی ہو گیا جب حکمراں اتحاد اسپیکر اودھ بہاری چودھری کو ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسپیکر کو ہٹانے کے حق میں 125 اور مخالفت میں 112 اراکین اسمبلی نے ووٹ دیے۔ اسپیکر کو ہٹانے میں حکمراں اتحاد کی کامیابی کے بعد اس کے وہ اراکین بھی ایوان میں پہنچ گئے جن کے بارے میں قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ وہ تیجسوی خیمے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس اعلان کے بعد کہ پارلیمانی الیکشن سے قبل ملک میں شہریت ترمیمی ایکٹ یعنی سی اے کو نافذ کر دیا جائے گا، تمل ناڈو کے ایم کے اسٹالن حکومت نے اسے ریاست میں کبھی نہ نافذ ہونے دینے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے یہ اعلان گورنر کے خطبے میں کیا ہے، جسے پڑھنے سے گورنر آر این روی نے انکار کر دیا اور واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ ان کا یہ خطاب ایوان میں اسپیکر ایم اپاو نے پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقلیتوں اور اپنے سری لنکن تمل بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کا عہد کرتے ہیں۔ یہ حکومت کبھی بھی سی اے کے نفاذ کی اجازت نہیں دے گی اور اس سلسلے میں ہر ضروری قدم اٹھائے گی۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں 8 فروری کو مسجد و مدرسے کو شہید کرنے کے بعد پولیس کارروائی میں 6 مسلمانوں کی شہادت کے بعد ریاستی حکومت اور مقامی انتظامیہ حالات قابو میں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر پولیس کی ظالمانہ کارروائی کی وجہ سے مسلمان نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اب تک 300 خاندان شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ان کے گھروں پر تالے لٹک رہے ہیں۔ سواری نہ ملنے پر 10 کلومیٹر کا پیدل سفر کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے مسجد اور مدرسے کے انہدام کے بعد خالی ہوئی زمین پر پولیس اسٹیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ہلدوانی میں 8 فروری کے بعد سے پولیس مسلسل گرفتاریاں کر رہی ہے اور یہ کس کی گرفتاری ہو رہی ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 25 افراد کو فساد پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔
पुलिस ने 3 मुलजिमीन के पास से 7 पिस्टल और 153 गोलियां भी जब्त करने का दावा किया है। उत्तराखंड के वज़ीर आला जो रोज़े अव्वल से जानिबदाराना बयानबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्होंने फिर तशद्दुद के लिए अक़लियतों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पुलिस और सहाफ़ियों पर शरपसंद अनासिर ने जिस तरह हमला किया, इसकी मजम्मत काफ़ी नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि आज मैं माँ गंगा के किनारे से ये ऐलान करता हूँ कि इस जगह पर पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। हल्द्वानी के हसास मुकामात पर मरकजी नीम फौजी दस्तों की मजीद कंपनियां तैनात कर दी गई है। इलाके में पहले से 1000 पुलिस जवान तैनात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई के खौफ से लोग अब नकल मकानी कर रहे हैं और सैकड़ों खानदान अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए। रियासत महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बाद अब कांग्रेस भी टूटने लगी है। कांग्रेस को इस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब साबिक वज़ीर आला और सीनियर लीडर अशोक चौहान ने अचानक कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली। इससे कबल उन्होंने विधान भवन में स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात की और इन्हें असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा सौंप दिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले को कांग्रेस की रुकनीत से इस्तीफा पेश करने के बाद अशोक चौहान ने कहा कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है और 1 या 2 दिन में अगले सियासी सफ़र के ताल्लुक से मीडिया और अवाम को बताएंगे। अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये क़यासारायां की जा रही है कि वो न सिर्फ बीजेपी में शामिल होंगे बल्कि पार्टी इन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती है। कहा जा रहा है कि अशोक चौहान 15 फरवरी को अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के मौके पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रियासत उत्तराखंड के बाद अब आसाम में भी यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी बिल लाने की तैयारी की जा रही है। रियासत के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने रियासत में तादाद अज़वाज पर पाबंदी लगाने के लिए यूसीसी के लिए एक मजबूत कानून लाने का मंसूबा बनाया। इन दोनों रियासत में असेंबली का बजट इजलास जारी है। इस मौके पर गुवाहाटी में सहाफ़ियों से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हुकूमत तादाद अज़वाज पर पाबंदी का कानून लाने का मंसूबा बना रही थी, लेकिन अब उत्तराखंड में कानून पास होने के बाद इस मामले को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़ने पर गौर किया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज आसाम काबीना में यूसीसी और 1 से ज़ायद शादी बिल पर बहस हुई। राजस्थान हुकूमत के जरिए स्कूलों में सूर्य नमस्कार लाजिम करने की हिदायत जारी की गई। बिलखुसूस 15 फरवरी को सभी स्कूलों में सूर्यास्तमी के मौके पर इसे लाजमी करार दिया गया है। इसके तनाजुर में सदर जमातुल उलमा मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर जमातुल उलमा राजस्थान की मजलिस आमिला का एक अहम इजलास मुस्लिम मुसाफिर खाना जयपुर में मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन पोखरेन ने की। इजलास में सूर्य नमस्कार के बारे में मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री जनरल सेक्रेटरी जमातुल उलमा राजस्थान ने तजवीज़ पेश की। मंजूर शुदा करारदाद में स्कूलों में 15 फरवरी को सूर्य इस्पतमी के मौके पर तलबा, वालिदैन और दीगर के लिए इज्तिमाई सूर्य नमस्कार के हुकूमती हुक्म की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि यह मजहबी मामलात में खुली मदाखलत और आइन में दी गई मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की जाती है कि वो 15 फरवरी 2024 को सूर्य इस्पतमी के दिन तलबा को स्कूल ना भेजें और इस तकरीब का बाइकाट करें। दरेस ने जमातुल उलमा हिंद समेत दीगर मुस्लिम तंजीमों ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक मुश्तरका अर्जी दाखिल की है, जिसमें 15 फरवरी के प्रोग्राम और स्कूलों में लाजमी सूर्य नमस्कार के फैसले को कालादम करने की मांग की गई है। वाज़ेह के अक्सरियती हिंदू समाज में सूर्य को देवता के तौर पर पूजा जाता है। इस अमल में बोले जाने वाले कलमात, अश्लोक वगैरह जैसी सरगर्मियाँ पूजा की एक शक्ल हैं, जबकि मुसलमानों के लिए अल्लाह के सिवा किसी की इबादत शिर्क है। इसलिए उम्मत मुस्लिमा किसी भी सूरत में इसे कबूल नहीं करेगी। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। 17वें लोकसभा में तमाम अरकान पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सवालात करने वालों में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सैयद इम्तियाज़ जलील मजलिसी रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद सर फहरिस्त रहे। 17वें लोकसभा की मियाद जून 2019 से फरवरी 2024 तक रही। लोकसभा अपने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 88% कारकर्द रही, जबकि राज्यसभा 73% कारकर्द रही। सितंबर 2023 में पार्लियामेंट नई इमारत में मुंतकिल हो गई। पार्लियामेंट के अख्ताम पर PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आदाद शुमार जो सामने आए, बीजेपी के दौरे हुकूमत में पहली मरतबा पार्लियामेंट में 5 अरकान से ज़्यादा तादाद रखने वाली पार्टियों को अलहदा ज़ुमरा मुकर्रर किया गया और 5 से कम तादाद रखने वाली जमातों को दूसरे ज़ुमरे में रखा गया। इसके मुताबिक असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सैयद इम्तियाज़ जलील रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद मजलिस 640 सवालात करते हुए तमाम अरकान पार्लियामेंट में सर फहरिस्त करार दिए गए।
تلنگانہ کے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کی جانب سے اسمبلی میں آبپاشی پروجیکٹس پر پیش کردہ قرارداد کو گرما گرم بحث کے بعد اتفاق رائے سے منظور کرنے کا اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار نے اعلان کیا۔ ان مباحث میں کانگریس، BRS، BJP، مجلس اور CPI کے ارکان نے حصہ لیتے ہوئے حکومت کو مشورے دیے۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی اور BRS رکن اسمبلی ہریش راؤ کے درمیان اور ریاستی وزیر کومٹ ریڈی اور ہریش راؤ کے درمیان تلخ مباحث ہوئے۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے چپل سے مارنے کا ریمارکس کیا، جس پر BRS ارکان نے اعتراض کر کے احتجاج کیا۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی سے معذرت خواہی کا مطالبہ کیا یا اسپیکر کو اسمبلی ریکارڈ سے غیر پارلیمانی الفاظ کو حذف کرنے کا مطالبہ کیا، تب تک ایوان کی کارروائی میں خلل کا اعلان کیا۔ اسپیکر نے مداخلت کر کے غیر پارلیمانی الفاظ کو ریکارڈ سے حذف کر دینے کا اعلان کیا، جس کے بعد BRS کے ارکان اسمبلی احتجاج سے دستبردار ہوئے۔ اسمبلی کے اجلاس میں دریائے کرشنا پروجیکٹ KRMB اور مرکز کے حوالے نہ کرنے کی قرارداد منظور ہوئی۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے BRS حکومت کے غلط فیصلوں اور بے قاعدگیوں کو ایوان میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو KRMB کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرنے سے واقف کرایا اور کہا کہ سابق BRS حکومت نے جو غلطیاں کی ہے، کانگریس حکومت اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے سرکاری ملازمتوں میں تقررات کے لیے حد عمر میں 2 سال کا اضافہ کر کے 46 سال کرنے کو منظوری دی ہے اور آج احکامات جاری کر دیے۔ حکومت کی جانب سے GOMS نمبر 30 جاری کر کے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے تقررات کے لیے حد عمر میں اضافہ کر کے اسے 46 سال کرنے کا اعلان کیا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری کی دستخط سے جاری GO میں کہا گیا ہے کہ بے روزگار نوجوانوں کی نمائندگی کا جائزہ لینے کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ گروپ 1 امتحانات کے انعقاد اور ان کی تنسیق کے بعد پیدا صورتحال کے سبب نوجوانوں کی حد عمر تقررات کے وقت تجاوز کر جانے کی شکایت تھی۔ سابقہ حکومت میں ریاست میں طویل عرصے تقررات نہ ہونے کے سبب حد عمر میں اضافے کا فیصلہ کیا، لیکن امتحانات کے انعقاد اور دیگر امور کے متعلق تاخیر کو دیکھتے ہوئے موجودہ حکومت کی جانب سے حد عمر کو بڑھا کر 46 سال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں نوجوان نسل کو ڈرگس اور دیگر نشہ آور سرگرمیوں سے دور رکھنے حکومت نے ایک اہم فیصلہ کر کے تمام حقہ پالرز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر امور مقننہ ڈی سریدھر بابو نے اسمبلی میں بل پیش کیا، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ بل کی منظوری کے ساتھ ہی ریاست بھر میں حقہ پالرز کی سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں پر کارروائی کی جائے گی۔ ایوان میں سابق ارکان کو خراج عقیدت پیشکشی کے بعد وزیر سریدھر بابو نے چیف منسٹر کی جانب سے سگریٹ اور دیگر تمباکو پروڈکٹس تشہیر پر امتناع، پیداوار اور سربراہی کو باقاعدہ بنانے سے متعلق ترمیمی بل 2024 پیش کیا۔ سریدھر بابو نے بل کے اغراض و مقاصد بیان کی اور کہا کہ حکومت نوجوان نسل کو منشیات اور نشیلی اشیاء سے بچانے حقہ پالرز پر فوری امتناع کا فیصلہ کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان اور خاص طور پر کالج طلبہ حقے کے عادی ہو چکے ہیں۔ حقہ آرگنائزر صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تمباکو اور منشیات سے دور رکھنا ضروری ہے اور حقے کا استعمال سگریٹ نوشی سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسمبلی میں ایک اہم مسئلہ اٹھایا۔ مباحث سے قائد اپوزیشن KCR کی غیر حاضری پر تشویش کا اظہار کیا اور اس اہم عہدے کی ذمہ داری پدما راؤ گوڑ کو دینے کی تجویز پیش کی۔ فارم ہاؤس میں روپوشی کا KCR پر الزام عائد کیا۔ ان ریمارکس پر ہریش راؤ اور چیف منسٹر کے درمیان لفظی نوک جھونک دیکھی گئی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ آبپاشی پروجیکٹ پر آج مباحث ہو رہے ہیں۔ بحیثیت قائد اپوزیشن اسمبلی میں رہنے مباحث میں حصہ لے کر حکومت کو مشورہ دینے کے بجائے فارم ہاؤس میں آرام کا الزام عائد کیا۔ تلنگانہ کے ساتھ پانی کے مسئلے پر دغابازی کرنے والے KCR کو اسمبلی میں موجود رہنا چاہیے۔ انہوں نے اسپیکر سے خواہش کی کہ وہ اس مسئلے پر مباحث میں حصہ لینے قائد اپوزیشن کو اسمبلی طلب کریں یا کسی اور دن اس مباحث کا اہتمام کریں۔ اگر وہ اس عہدے پر اسمبلی پہنچنے تیار نہیں ہے تو ان کی جگہ سابق ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑ کو قائد اپوزیشن کی نشست پیش کی جائے تو بہتر ہے۔ حیدرآباد ڈکن اور ایران مشترکہ اسلامی ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتے ہیں اور جہاں تک ہند ایران تعلقات و دوستی کا سوال ہے، یہ صدیوں پرانے ہیں اور دونوں اقوام کا شمار دنیا کی ذہین اقوام میں ہوتا ہے اور بات چیت فن خطاطی خاص طور پر اسلامی خطاطی کی ہوتی ہے تو بلا جھجک یہ کہا جا سکتا ہے کہ فن خطاطی کے فروغ میں ہندوستانی اور ایرانی خطاط کا اہم کردار رہا ہے اور آج بھی ہندوستانی اور ایرانی خطاط و خوش نویسی اس فن کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اگر ہم خطاطی کو اسلامی ملکوں اور بالخصوص ہند ایران تعلقات کو جوڑنے اور مضبوط بنانے والی کڑی کہتے ہیں تو یہ درست ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار نیوز ایڈیٹر سیاست و نامزد MLC جناب عامر علی خان نے عزت مآب مہدی شارقی قونصل جنرل ایران متعینہ حیدرآباد کے ساتھ مشترکہ طور پر سالار جنگ میوزیم میں 4 روزہ خطاطی و خوشنویسی کی نمائش کا افتتاح کے بعد میڈیا سے خطاب میں کہا۔ اپنی طرز کی یہ نمائش سالار جنگ میوزیم کے مشرقی بلاک میں 15 فروری تک جاری رہے گی۔
واضح کہ اس نمائش میں ایران کے مہمان خطاط مہدی ایرانی اور مرجان ملی بطور خاص اپنے فن کی نمائش کر رہے ہیں، جبکہ حیدرآباد سے غوث ارسلان، محمد رفیع، سید موسیٰ، عبداللطیف رضی الدین اقبال اور نعیم الدین صابری مرحوم کے فن پارے بھی رکھے گئے ہیں۔ افتتاح کے موقع پر طلباء و طالبات، مرد و خواتین اور ریسرچ اسکالرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی و اقلیتی قائدین کی جانب سے اقلیتوں کے مسائل و کانگریس کی دی گئی 6 ضمانتوں کے علاوہ SC BC ST طبقات کے حل طلب مسائل پر جلسہ اقلیت منعقد کیا گیا۔ محمد اسماعیل انصاری کانگریس قائد المعروف اردو انصاری نے صدارت کی۔ اس موقع پر جناب عامر علی خان کو گورنر کوٹے میں رکن قانون ساز کونسل نامزد کرنے کی مسرت میں شال پوشی و گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر خواتین و حضرات کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست و MLC نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں MLC کی حیثیت سے کونسل میں مسلمانوں کے درپیش مسائل کے علاوہ درج فہرست و درج قبائل طبقات کی بھی نمائندگی کرنے کا عزم کیا۔ جناب عامر علی خان نے ان کے اعزاز میں جلسہ منعقد کرنے پر اسماعیل انصاری کا شکریہ ادا کیا۔ رکن اسمبلی چندران گٹا و قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے دریائے کرشنا کے پانی کے مسئلے پر جاری تنازع سے متعلق کہا کہ مجلس نے ریاست کی تشکیل کے وقت ری آرگنائزیشن بل پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے لوک سبھا اور قانون ساز اسمبلی و کونسل میں اس وقت یہ انتباہ دیا تھا کہ ریور مینجمنٹ بورڈ کی تشکیل کے منفی اثرات ہوں گے۔ ایوان اسمبلی میں آج حکومت کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی۔ اس کی تائید کرتے ہوئے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ UPA حکومت کے دوران جو غلطی کی گئی تھی 10 سال کے بعد کانگریس اس کی اصلاح کر رہی ہے، جبکہ مجلس نے اس وقت ہی اس جانب نشاندہی کروائی تھی۔ دریائے کرشنا پر جو ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں، اس کی مرکز کو حوالگی سے متعلق اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس کی ڈیڈ لائن 6 ماہ رکھی گئی ہے، جبکہ KRMB کے تحت 16 غیر منظورہ پروجیکٹ اور GRMB کے تحت 10 غیر منظورہ پروجیکٹ ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے ان پروجیکٹس کے موجودہ موقف سے متعلق ایوان کو واقف کرائیں۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی حکومت سے نمائندگی کے بعد تلنگانہ حکومت نے نمائش میں 3 دن کی توسیع کرتے ہوئے آخری تاریخ 18 فروری مقرر کی ہے۔ تاجرین و سوسائٹی کے ارکان نے اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد سے ملاقات کی اور ان سے خواہش کی کہ نمائش میں توسیع کروائی جائے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر اکبر الدین اویسی نے احاطہ اسمبلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی اور وزیر IT سریدھر بابو سے ملاقات کی اور نمائش میں توسیع کی خواہش کی، جس کے بعد حکومت نے 3 دن کی توسیع کرنے سے اتفاق کر لیا۔ سٹی پولیس، ٹریفک پولیس، بلدیہ، فائر ڈپارٹمنٹ کے بشمول دیگر کئی محکمہ جات کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اتوار تک نمائش میں توسیع کریں، جس پر سوسائٹی کے ارکان اور تاجرین نے مجلس قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ ادارہ سیاست کے زیر اہتمام محبوب حسن جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مسلم نوجوانوں کو روشناس کرانے کے لیے مختلف IT کورسز شروع کیے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک پائتھون ویب ڈیولپمنٹ شروع کیا گیا ہے، جس سے اب تک کئی ایک کمپیوٹر سائنس انجینئر اور دوسرے طلباء و طالبات نے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ملک و بیرون ملک IT شعبے میں برسر روزگار ہیں۔ اس خصوص میں ادارے سیاست کے محبوب حسن جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر میں پائتھون ویب ڈیولپمنٹ کا نئے بیچ کا آج سے یعنی 13 فروری منگل شام 7 بجے سے 8:30 بجے تک آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، پائتھون، جینگو وغیرہ کرایا جائے گا۔ شروع کے 5 دن مفت کلاسز رہیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔